اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون هل ينتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین۔ آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں میں اور زمین میں دیکھو کیا کچھ موجود ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے ڈرانے والی چیزیں اور نشانیاں کچھ کام نہیں آتی۔ تو یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ان سے پہلے گزر چکے ان کے دنوں کے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں نجات دے دیں گے۔ ہمارے اوپر واجب ہے ایمان والوں کو نجات دینا۔ پچھلی آیتوں میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اللہ چاہتے تو اس روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے کے آتے، لیکن یہ اللہ کی مشیت کے بالکل خلاف ہے، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی آدمی ایمان لا بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ لوگ بہت ہی غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھلا دیے تھے، ہدیناہ النجدین، یہ برائی کا ہے اور یہ بھلائی کا ہے، کس راستے پر چل کر آدمی کو نجات ملے گی اور کس راستے پر چل کر اس کو تباہی اور بربادی ملے گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں، اگر آدمی اس پر غور کرے تو یقیناً وہ مجبور ہو جائے گا ایمان لے کے آنے پر۔ یہ جتنی نشانیاں ہیں ضرور ان کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، اور جو لوگ غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں۔ ہر روز آپ دیکھیں گے، آپ نے سنا بھی ہوگا، آپ پڑھتے بھی ہوں گے کہ لوگ کسی چیز کی تحقیق میں پڑے ہیں اور وہی تحقیق ان کے ایمان لانے کا باعث بنی۔ انبیاء علیہم الصلاۃ ایمان لانے کے بعد بھی وہ باہر صحرا میں نکل جاتے تھے، پہاڑوں کو اور بہت ساری چیزوں کو، آسمانوں کو، تاروں کو دیکھتے تھے۔ ان تمام چیزوں کے دیکھنے سے آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کے جو ایمان نہیں لائے ہیں اور ان کا مقصد حق کی تلاش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ الذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، اپنا صحیح راستہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے تمہارا صحیح راستہ، شرط یہ ہے کہ آپ محنت کریں۔ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، لیکن جو لوگ ایمان ہی نہیں لانا چاہتے، وہ چاہتے ہی نہیں کہ ان کو ہدایت ملے، تو جتنی بھی ڈرانے والی چیزیں ہیں، چاہے کوئی عذاب آ جائے یا ان کو بڑی سے بڑی نشانی پیش کر دیں، ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آپ پچھلی قوموں کے واقعات دیکھ لیجئے، چاہے قوم عاد ہوں، قوم سمود ہوں، لات ہوں، فرعون ہوں، ان تمام قوموں کو دیکھ لیجئے کہ ان کے پاس معجزات آئے لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور ان کے رسولوں کو نجات دے دیا، اور وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے جو ان نشانیوں کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ شروع کر دیجئے نوح علیہ السلام سے لے کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو بچا لیا عذاب سے، اور ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا جن کے اوپر معجزات
نشانیاں اور وہ تمام چیزیں آ چکی تھیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جتنی نشانیاں ہیں آسمان و زمین میں، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن اگر آپ پڑھیں گے جگہ جگہ آپ کو ملے گا افلا یتدبرون، افلا یعقلون، افلا ینظرون۔ کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے مسلمانوں کو۔ یہ مسلم امہ، مسلم قوم ایک ایسی قوم ہے جو اندھا دھن آنکھ بند کر کے ایمان نہیں لاتی، پڑھنے لکھنے والی قوم ہے۔ اس قوم، اس کا لفظ، اس کی آیت شروع ہوتی ہے اقرا سے، پڑھ سے۔ یہ پڑھ کے ایمان لاتی ہے۔ جو آدمی پڑھ کے ایمان لاتا ہے اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ ایمان، اسلام کبھی بھی تقلید کی، اندھی تقلید کی دعوت نہیں دیتا۔ لہٰذا اس چیز کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ کر ایمان لانے کی اور اس قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ اور اگر اللہ تعالی آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، فلا کاشف له الا هو، تو اس کے سوا اس کو دور کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہیں تو اس کے فضل کو لوٹانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے پہنچا دیتا ہے، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہذا جو سیدھے راستے پر آیا تو وہ اپنے نفس کے لیے سیدھے راستے پر آیا، اور جو گمراہ ہوا تو وہ اسی پر گمراہ ہوا، اور میں تم پر کوئی نگراں نہیں ہوں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور تم اسی کی پیروی کرو جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو پکارنے سے منع کیا تھا جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ آیت بھی اس کا مضمون وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آدمی، کوئی جن نفع اور نقصان کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اگر کسی بھی قسم کا اللہ نے اگر ہمارے مقدر میں نقصان لکھ دیا ہے تو اس تقدیر پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہیں، اور پھر اس کے بعد والا جو جملہ ہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو لوٹانے والا، اس کے خیر کو نہیں کہا۔ کیوں؟ ہمارے اعمال کی بدولت ہم کو خیر نہیں ملتا۔ ہمارے اعمال، ہم چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں،
چاہے کتنے بھی نیک کام کر لیں، اس کے بدلے میں ہم کو خیر نہیں ملتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نوازتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے فلا راد لفضلہ، تو یہ اس کا ہمارے ساتھ بھلائی کرنا یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے ہمارے اوپر، ہم جیسے گناہگار بندوں پر۔ تو اس کے فضل کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، کسی کی طاقت نہیں ہے۔ آج لوگوں کو دیکھیے کہ لوگ اسی بیماری میں سب سے زیادہ مبتلا ہیں۔ یہ لوگوں کا عقیدہ انتہائی کمزور ہے، اس پر ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ یہ اگر آدمی اس چیز کا ایمان یقین اس کے دل میں بیٹھ جائے کہ اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں کوئی بیماری یا کوئی خرابی یا کوئی شر لکھ دیا ہے، یقیناً بیماری ہے، تو اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو علاج کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن شرعی طریقے سے۔ شرک کر کے ہم یہاں وہاں جائیں، تعویذ گنڈے اپنے ہاتھوں پر باندھیں، تو یہ تو مصیبت کا علاج ہے نہیں، یہ تو شیطانی ہتھ کنڈے ہیں۔ من علق شیئا فقد اکل الیہ، جس نے کسی چیز کو باندھا اللہ تعالیٰ وہ پھر اس سے اپنی برات کا اظہار کر دیتے ہیں اور اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مشہور صحابی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمی آئے، 10 آدمیوں کی مشتمل ایک جماعت آئی، جس میں سے 9 آدمیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیا، ہاتھ ملایا، اور ایک آدمی کی بیعت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا، ان سے بیعت نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے 9 آدمیوں سے بیعت کیا اور ایک آدمی کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ اس کے جسم پر تعویذ ہے، اس نے تعویذ گنڈا باندھا ہوا تھا، صرف اسی تعویذ گنڈے کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برات کا اظہار کیا۔ پھر اس شخص نے اپنے ہاتھ اندر داخل کر کے تعویذ کو کاٹا اور اس کو کاٹ کر پھینک لیا، تو آپ نے اس سے بیعت کیا اور فرمایا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل کیا ہے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس، تمہارے رب کے پاس سے حق آ چکا ہے۔ حق کیا ہے؟ حق یہی قرآن ہے، یہ دین اسلام ہے، تمہارے پاس مکمل تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، جس میں تمہارے لیے دینی دنیاوی زندگی کی تمام احکامات، تمام چیزیں موجود ہیں۔ تمہیں کسی اور کے پاس جانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری تمام چیزوں کا حل اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اس کو پڑھ کے، اس پر عمل کر کے، جو آدمی سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کا وہ نفع نہیں پہنچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے۔ اگر وہ عمل کرے گا تو اپنے آپ کو جہنم سے بچائے گا اور جنت کا مستحق پائے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا، جو اس کے خلاف عمل کرے گا، وہ گمراہ ہوگا، وہ ٹیڑھے راستے پر جائے گا اور اس کا وبال اسی کو ملنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا ہے قرآن پر عمل نہ کر کے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارے اوپر مکلف نہیں کیا گیا ہوں، کوئی نگراں نہیں ہوں کہ میرے اوپر واجب ہے کہ میں تم کو مسلمان کروں اور تم کو سیدھے راستے پر لاؤں۔ مجھے تو صرف تم کو پڑھ کر بتا دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہمیں صرف تم تک پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو کچھ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ اس کی پیروی کیجیے، اور اس کے راستے میں جتنی بھی پریشانیاں آپ کو آتی ہیں آپ اس پر صبر کیجیے۔ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر کر دیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سورہ احقاف میں اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ صبر کیجئے جس طریقے سے کہ صبر کیا پختہ ارادے والے رسولوں نے۔ وَلَا تَسْتَعْجِل لَهُمْ، اور جلدی کا مطالبہ مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہمارے سورہ یونس
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ ہود ہے، یہ مکے میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ شیبتنی ہود، مجھ کو ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کیا بات ہے بوڑھے نظر آتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کا، سورہ فصلت کا، سورہ کویرت کا، ان صورتوں کا نام لیا اور کہا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیوں بوڑھا کر دیا؟ ان صورتوں میں جو آیتیں ہیں، قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، عذاب الہی سے جو ڈرایا گیا ہے، اس کو پڑھ کے مومن بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ سے خوف کرتا ہے۔ تو اس صورت میں آدمی اس پہ خوف کی وجہ سے اس پہ بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ الف لام را، اس کے بارے میں شروع میں بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ حروف مقطعات کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے، الگ الگ حروف، الف لام، الف ایک، لام الگ، را الگ۔ اس کے کیا معنی ہیں اللہ ہی تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں، محکم یعنی پرفیکٹ ہیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر انہیں کھول کھول کر بیان کیا گیا۔ ان آیتوں کو کس نے بیان کیا ہے؟ ایک مکمل حکمت والے نے، جو پوری خبر رکھنے والا ہے، اچھی طریقے سے جاننے والا ہے۔ اور یہ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، بے شک اس کی طرف سے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، معافی مانگو، تم متوبو الیہ، پھر اس کی طرف پلٹ کے آؤ، اس کی طرف لوٹو، اس کی طرف رجوع کرو۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، وہ تمہیں ایک معینہ مدت کے لیے اچھا ساز و سامان دے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو، کام کرنے والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم اعراض کرو گے، منہ موڑو گے، جس کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو نہیں کرو گے، تو مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر ایک بڑے عذاب کا۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں۔ یہ قرآن مجید کے تعلق سے ہے۔ ہر کتاب میں دو چیز ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ جو اس کے الفاظ ہیں، اور جو دوسری چیز جو اس کے اندر معنی بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ قرآن جو اس کے اندر الفاظ ہیں، جو ایک دوسرے سے اس کا تعلق ہے، چاہے ایک سورے کا دوسرے تعلق سے ہو، دوسرے سورے سے ہو، یا ایک آیت کا دوسرے آیت سے ہو، یہ بالکل موتی کی طرح ایک ہار جو رہتا ہے ایک دوسرے سے جڑا ہوا رہتا ہے، اس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں اور انتہائی فصیح اور بلیغ ہیں۔ زمانے جاہلیت کے عرب شعراء جو اسلام نہیں لائے تھے، یہ کلام جب سنتے تھے تو مبہوت رہ جاتے تھے، اس کے اندر اس کی فصاحت کو دیکھ کے، اس کی بلاغت کو دیکھ کے۔ اور قرآن نے اسی کے بارے میں چیلنج کیا تھا، اور آج تک اس کو 1400 سال سے اوپر ہو چکے ہیں کہ کوئی آدمی اس جیسی ایک آیت یہ مل کے نہیں لا سکے۔
یہ ایک معجزہ ہے۔ دوسری چیز اس کے معانی، اس کے اندر جو میٹر بیان کیا گیا ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید، تمام معانی، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزیں ہیں، جتنے احکام ہیں، دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، دنیا میں جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیا ہے۔ اگر آدمی اس پہ عمل کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ سنت پر عمل کرے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو لن تضلوا، ہرگز ہرگز تم گمراہ نہیں رہو گے۔ پہلی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ تو یہ کتاب اسی لیے نازل کی گئی ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو کس نے اس کی آیتوں کی تفصیل بیان کیا ہے؟ بہت زیادہ حکمت والے نے۔ جو حکمت والا نہیں ہے وہ اس کو بیان نہیں کر سکتا ہے، اور وہ خبر رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے کس چیز میں حکمت ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس کتاب کو جب پڑھو گے تو اس پر ایمان لاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لاؤ گے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، تم اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اننی لکم منہ نذیر، بے شک میری جو ڈیوٹی ہے کہ میں تم کو اس کی طرف دعوت دوں اور تم کو ڈراؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی زندگی میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو صفا کی پہاڑی پر بلایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی یہی تھی کہ آپ ڈرانے والے تھے اور خوشخبری دینے والے تھے۔ ڈرانے والے ان لوگوں کو تھے جو اس پر عمل نہیں کریں، خوشخبری دینے والے ان لوگوں کو تھے جو اس پر عمل کریں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور تم اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ آدمی پھر جب اس پر عمل کرے گا تو انسان ہونے کے ناطے اس سے گناہوں کے سرزد ہونے کا امکان ہے۔ جس طریقے سے نیک عمل کرے گا اسی طریقے سے اس سے غلطیوں کا بھی امکان ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ کی گناہوں کو وہ بخش دے گا، لیکن بخشش کے لیے اللہ کے سامنے آپ کو لوٹنا ہوگا۔ ثم توبوا الیہ، تم اللہ کی طرف پلٹو، اللہ سے بخشش طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اس بخشش کا ایک اور فائدہ ہوگا، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اس دنیا میں تمہیں وہ جینے کا سامان دے گا، یعنی تمہاری روزی، تمہارا گھر، جس کے لیے تم اس قرآن کو، دین کو چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو، وہ تم کو خود بخود ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ تم وہ کام کرو جس کے لیے تم کو پیدا کیا گیا۔ وہ تمہارے مقدر میں جتنی ہے وہ ہر حال میں تم کو ملنی ہی ملنی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا یمتعکم متاعا حسنا، تم کتاب پر اگر عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تم کو متاع حسن دے گا ہی دے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور آدمی اگر عمل کرے گا تو وہ اس کے عمل کا اس کو بہت زیادہ ثواب دے گا۔ ایک نیکی کرو گے تو اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ اور اگر آدمی نے نہیں کیا یہ سب، وَإِن تَوَلَّوْا، اعراض کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو ایک بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ یقینی ہے، جس سے آدمی بچ نہیں پائے گا۔ عذاب سے کون دھمکاتا ہے، کون ڈراتا ہے؟ جس کو اس چیز کا یقین ہو کہ جس کو میں عذاب دینے والا ہوں وہ میری پکڑ میں ہے، میرے پاس آنے ہی آنے والا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، الی اللہ مرجعکم، تم میں سے ہر آدمی کو میرے پاس آنا ہی آنا ہے۔ جب وہ اس کے قبضے قدرت میں رہے گا، اس کی پکڑ میں رہے گا، تو کون سی چیز اس کو عذاب دینے سے روک سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، دوسری چیز اس پکڑ کے بعد عذاب کی قدرت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اگر آدمی نافرمان رہے گا تو وہ اس کو عذاب بھی دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ کفار میں سے عاص بن وائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوسیدہ پرانی ہڈی لے کر آیا، اور پھر اسے اپنے ہاتھوں میں اس نے مسل کر بالکل ریزہ ریزہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس نے کر دیا۔ اس کے بعد
یہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد، کیا اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو بوسیدہ پرانے اور مسلے جانے کے بعد بھی زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اور سن، اور تجھے مار دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تجھے جہنم میں ڈالے گا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے اپنے مستدرک میں نقل کیا ہے۔ لہذا اس سے ثابت ہوا کہ آدمی چاہے جلایا جائے اور جلا کے اس کی راکھ چاہے دریا میں بہا دیا جائے، یا اس کو چڑیا کھا جائیں، یا اس کو مٹی میں دفن کر دیا جائے، کسی بھی حالت میں رہے گا، جب وہ ایک مرتبہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو دوبارہ زندہ کرنے پر وہ جیسا اس کے لیے انتہائی آسان ہے۔ لہٰذا یہ دنیا جتنے دن کی ہم کو زندگی ملی ہے، ہم کو اس کو غنیمت جانتے ہوئے کتاب و سنت پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ سن لو، بلا شبہ وہ لوگ جو اپنے سینوں کو موڑتے ہیں، دوہرا کیے رہتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ اس سے وہ چھپائیں۔ سن لو، جب وہ اپنے کپڑے اچھی طرح لپیٹ لیتے ہیں، یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتا ہے جس چیز کو وہ چھپاتے ہیں اور جس چیز کا وہ اعلان کرتے ہیں، یعنی ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اور زمین میں کوئی بھی چلنے والا جاندار اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی عارضی اور ہمیشہ ٹھہرنے والی جگہ کو جانتا ہے، اور ہر چیزیں ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، درج ہیں۔ بلا شبہ وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے وہ چھپائے۔ اس آیت کی مفسرین نے دو طریقے سے تفسیر کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سننے کے لیے ادھر ادھر بھاگا کرتے تھے، اس سے یہ ہے کہ وہ اپنے سینوں کو موڑتے تھے، یہ تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہے جتنا بھی ادھر ادھر اپنے سینوں کو موڑیں یا بھاگیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ایک اسی حدیث کی تفسیر کے بارے میں بخاری میں ایک حدیث ہے، محمد بن عباد بن جعفر ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تلاوت سنی، الا انہم یثنون صدورہم، کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ لوگ یعنی مسلمانوں میں سے کھلی جگہ میں آسمان کی طرف منہ کھولنے میں حیا کرتے تھے، اسی طریقے سے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے میں ان کو شرم آتی تھی اور شرم کے مارے اپنا سر چھپا لیتے تھے، تو اس کے بارے میں یہ آیت آئی کہ تم جو کچھ بھی چھپاتے ہو وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کے پاس غیب کا علم ہے، لا یعلمہ الا ہو ویعلم ما فی البر والبحر، زمین کی خشکی میں، زمین کے سمندر میں، اور کوئی بھی پتا جو کچھ بھی گرتا ہے، چاہے رات کی تاریکی میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو، سب کچھ اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، تم اس سے چھپ کے کہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، کہیں کچھ جا ہی نہیں سکتے۔
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں سب کا رزق، سب کو روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یعلم مستقرها ومستودعها، چاہے وہ اس کی عارضی قیام گاہ ہو، ٹمپریری، یا ہمیشہ رہنے والی۔ آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ایک آدمی آپ کا کہیں کسی جگہ مستقل رہائش ہے، وہاں گھر ہے، اور آپ تھوڑے دن کے لیے کہیں سفر پہ جاتے ہیں۔ جہاں پہ آپ کا مستقل گھر ہے یہ تو ہے، اور جہاں سفر پہ جاتے ہیں وہ ایک آپ کی عارضی قیام گاہ ہے۔ اللہ آپ کو وہاں بھی روزی دیتے ہیں اور یہاں بھی روزی دیتے ہیں۔ اسی وقت آپ دیکھ لیں سائبیریا سے چڑیاں چل کے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سائبیریا میں بھی روزی دیتے ہیں، اور وہ چل کے جس ملک میں بھی جائیں، ہندوستان آ جائیں یا کہیں اور پاکستان چلی جائیں، اس جگہ بھی اس کی روزی دیتے ہیں۔ جتنی بھی جاندار چیزیں، ہر چھوٹی بڑی چیز، ایک اندھی چڑیا پیڑ پہ درخت پہ بیٹھی رہتی ہے، وہ منہ کھولتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں اس کی روزی کو، اس کے دانے کو ڈال دیتے ہیں۔ تو کوئی ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ہو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو، ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا، بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تم کو بھی اسی طریقے سے رزق دیا جائے گا جس طریقے سے پرندوں کو دیا جاتا ہے، چڑیوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر کے واپس آتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے، کتاب الزہد، باب التوکل علی اللہ۔ لیکن ہمارے توکل ہی میں کمی ہے، اللہ تعالیٰ کے بھروسہ کرنے پر ہم کو کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور ہمارے توکل میں بہتری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اور اگر آپ ان سے کہیں گے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو وہ ضرور کہیں گے جن لوگوں نے کفر کیا ہے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق، اس کو پیدا کرنا، اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کو صرف 6 دنوں میں پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اتوار سے لے کے جمعہ تک کے درمیان میں ان لوگوں کو پیدا کر دیا ہے، جیسا کہ سورہ قاف کی 38 نمبر کی آیت میں بھی ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ اور یقیناً آسمان و زمین کو اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کو ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم کو کوئی تھکاوٹ بھی نہیں آئی۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کے قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا طاقتور ہے، کتنا تمام چیزوں پر قادر ہے کہ اس نے 7 آسمان کو، زمین کو اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، پہاڑ ہو، چرند ہو، پرند ہو، تمام چیزوں کو اس نے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کی دلیل ہے۔ ان سب چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ تھے اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نہیں پیدا کر دیا، بیکار ہی آسمان اور زمین کو اور ان دونوں چیزوں کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم لوگوں کو بیکار ہی پیدا کر دیا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمام انسانوں کو بلکہ جنوں کو بھی اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اور ان آسمان و زمین کو دیکھ کر
اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوتی. وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، دوسروں کو شریک کرتے ہیں. بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جتنی مخلوقات ہیں ان کی تقدیر تحریر فرما دیا تھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اسی طریقے سے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابتدا میں، شروع میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اس سے پہلے اور کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. پھر اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو تحریر فرما دیا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ان چیزوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اکثر عملہ، کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے. اسلام میں قلت اور کثرت کی کوئی یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل مقبول ہے جس کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور وہ عمل اس طریقے پر کیا جائے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے بتایا ہے. وہی عمل مقبول ہوگا. کوئی نیک عمل آپ بہت بڑی تعداد میں کرتے جائیں، لیکن وہ نیک عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق نہیں ہو تو وہ عمل مقبول نہیں ہوگا. عمل صالح اسی کو کہتے ہیں، نیک عمل اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.